السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید اور مزیدار اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ہرے بھرے پہاڑوں کے دامن میں بس اسلام آباد شہر کو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پرسکون سے شہر میں پہلی مرتبہ آئیں تو شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ یہاں پر دیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے، اور وہ بھی ایک ہی دن کے مختصر وقت میں۔ بس یہی سوال ہمیں اسلام آباد کے اس ایک روزہ دورے پہ لے گیا۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے پرسکون اور دلچسپ جگہ سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔ پہلی منزل، اگر آپ اپنا سفر صبح سے شروع کریں تو اگر آپ صبح 9 بجے نکلتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ کی پہلی منزل ہونی چاہیے شاہ اللہ دتا کے غار۔ یہ جگہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 سے تھوڑا ہی دور بالکل مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں جانے کے لیے سڑک تو برائے نام ہے، لیکن اتنی بھی خراب نہیں کہ جس کا بہانہ کر کے آپ اس جگہ کو اپنی فہرست سے نکالنے کا سوچیں۔ یہاں پہاڑوں کے درمیان چند غار ہیں، ایک باغیچہ ہے، ایک قدرتی چشمہ بھی ہے، اس کا پانی سڑک کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا نیچے جاتا ہے۔ اس جگہ کو شاہ اللہ دتا کے غار یا بدھا کے غار دونوں ہی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہ اللہ دتا کون تھے اور ان غاروں کی تاریخ کیا ہے؟ یہاں کے مقامی باشندے محمد اسماعیل عباسی بتاتے ہیں کہ یہ غار قدیم زمانے میں بدھ راہبوں کی عبادت کا مقام ہوا کرتے تھے، جبکہ شاہ اللہ دتا نامی ایک شخص صدیوں پہلے اس بستی کے سربراہ تھے، جن کے نام پر اس جگہ کا نام شاہ اللہ دتا پڑا۔ برگد کے درختوں کی کئی منزلہ اونچی لٹکتی ہوئی جڑیں ان غاروں کو ڈھانپے رکھتی ہیں۔ باغیچے میں آم کے پیڑ ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر آپ سستا سکتے ہیں، اور پاس ہی موجود اسٹال پر چائے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جہاں بطخیں آپ گھیرے رہیں گی۔ آپ کی تفریح اور تباہ کی خاطر یہاں برگد کے سینکڑوں سال قدیم درخت سے ایک جھولا بھی لٹکایا گیا ہے، جس پر جھولا جھولنے سے نہ صرف بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں بلکہ ذہنی تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ شاہ اللہ دتا کے غاروں سے ایک ہی سڑک اوپر جاتی ہے، جہاں آپ جتنا اوپر جاتے جائیں گے آپ کے سامنے وادی اور اسلام آباد شہر کے اتنے خوبصورت نظارے واہ ہوتے جائیں گے کہ یہاں پر ایک مقام کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کا ہری پور ڈویژن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پورا علاقہ در حقیقت ایک قدیم شاہراہ تھی جس کے ذریعے افغانستان اور انڈیا منسلک تھا۔ یہاں ایک قدیم کنواں بھی ہے جسے محمد اسماعیل عباسی کے مطابق شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ اس کنویں کی سیڑھیوں میں اتر کر تھوڑی دیر بیٹھیں اور خود کو قرون وسطیٰ کے دور میں تصور کریں۔ جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو دوسری منزل جو ہے وہ آپ کی مارگلہ ہلز ہے۔ یہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک، تقریباً 11 بجے تک آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ شاہ اللہ دتا سے تقریباً 25 منٹ کی مسافت پر مارگلہ کی پہاڑیوں میں ہائیکنگ کے لیے راستے بنائے گئے جنہیں ٹریلرز کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کل 6 ٹریلرز ہیں، جن میں سب سے زیادہ جانی پہچانی ٹریل 3 اور ٹریل 5 ہیں۔ ٹریل 3 اور مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہاڑی راستوں کے پرانے مسافر ہوں، ورنہ نو آموز لوگوں کے لیے اس کی چڑھائی دشوار ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹریل 3 مکمل کر پائیں تو ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع مشہور ریسٹورنٹ تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ 2 سے 2.5 گھنٹے کی واک نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے ٹریل 5 کی راہ لیں، جو کہ نسبتاً آسان ہے مگر اتنی ہی پرکشش۔ یہاں آتے وقت اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں، کیونکہ ہائیکنگ کے دوران آپ کو پیاس لگے گی۔ اگر آپ ستمبر اور اکتوبر یا بارش کے موسم میں یہاں آ رہے ہیں تو لاتعداد چشمے آپ کے کانوں میں رس گھولنے اور آپ کی پیاس مٹانے کے لیے آپ کے منتظر ہوں گے۔ باقی سارے چشمے بارش کا موسم نہ ہونے کی وجہ سے فی الوقت خشک ہیں، لیکن ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں آج یہاں ایک چشمہ بہتا ہوا ملا۔
آپ گھر سے حلیم اور نان، فروٹ چاٹ یا اپنی پسند کا کچھ بھی کھانے کے لیے لے آئیں. یہاں کسی چشمے کے کنارے بیٹھ کر قدرتی موسیقی اور سادہ غذا سے لطف اندوز ہوں. یقین مانیے یہ مزہ کسی مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں نہیں ملے گا. بس ایک کوشش کیجیے گا کہ بچا ہوا کھانا اور کچرا یہاں چھوڑ جانے کے بجائے اپنے ساتھ لے جائیے گا. مارگالا کی ٹریلز پر اگر آپ زیادہ واک نہ کرنا چاہیں تو جگہ جگہ لکڑی کے بینچز اور چٹانیں بھی موجود ہیں جن پر بیٹھ کر آپ سستا سکتے ہیں، ذہنی تھکان اتار سکتے ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو اب شہروں کے شور میں کم ہی سنائی دیتی ہیں. اور جب ٹریل ختم کر کے واپس اتریں تو پارکنگ کے ساتھ بنے ہوئے اسٹال سے گڑ کی چائے اور پکوڑے کھانا مت بھولیے گا. اب ہماری تیسری منزل ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری. تقریباً اس وقت دوپہر کا 1 بج چکا ہوگا جب آپ ان تمام معاملات سے گزر کر یہاں پہنچیں گے. اگر تو آپ بھی میری طرح لوگوں میں سے ہیں جن کی زبان پر لفظ ویل کے ساتھ ہمیشہ مچھلی آتا ہے تو آپ کو اس میوزیم ضرور جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر موجود نیلی ویل کے ڈھانچے کے ساتھ واضح طور پہ لکھا ہے کہ ویل مچھلی نہیں بلکہ انسان کی طرح ایک ممالیہ جانور ہے. دروازے پر ہی آپ کا استقبال نیلی ویل کا ایک ڈھانچہ کرتا ہے جو کہ اندر بھی موجود ہے. صرف 30 روپے کا ٹکٹ لے کے آپ یہاں داخل ہوں تو کچھ ہی کمروں کے بعد آپ ایک کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں ایک ہاتھی اور ایک زرافے کے ڈھانچوں سے سامنا ہوتا ہے. یہاں مختلف شیلفوں میں انسانی ارتقاء کے مختلف مراحل کے دوران مختلف انواع کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی رکھی ہیں. ارتقائی حیاتات میں گہری دلچسپی کی وجہ سے اپنے سامنے ان قدیم فوسلز کو دیکھنا ایک مسحور کن تجربہ ہے. ان فوسلز کو ترتیب سے رکھا گیا ہے اور ان کی شیلفوں کے پیچھے اس ترتیب سے انسان کی معاشرت میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلیوں کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں جن سے ان ہڈیوں کو گویا ایک تصوری کہانی کی صورت میں زبان مل گئی ہوں. واقعتاً یہ میوزیم وزٹ کرنے سے قبل مجھے پاکستان سے ملنے والے قدیم جانوروں کے فوسلز، یہاں پائے جانے والی دھاتوں اور نگینوں اور انواع و اقسام کے پرندوں اور جانوروں کے بارے میں بہت کم معلومات تھی. مگر قدرتی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص اس چھوٹے سے میوزیم میں گھنٹوں گم تک رہ سکتا ہے. میوزیم کی دوسری منزل پر ایک ڈائناسورس گیلری ہے جس میں آپ کو اپنے سامنے مشہور زمانہ فلم جراسک پارک میں دکھایا جانے والا سب سے بڑا ڈائناسورس ٹی ریکس منہ کھولے کھڑا نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر اگر کروڑوں سال پہلے کا زمانہ تصور کریں تو خوف سے جھرجھری آ جاتی ہے. اس گیلری میں مختلف قسم کے پرندوں کے مجسمے، ان کے انڈے رکھے گئے ہیں، جبکہ ایک دیوار پر آویزہ چارٹ میں ارتقائی مراحل کے خاکوں کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح آج دنیا میں موجود تمام پرندے کس طرح ڈائناسورس کی ایک قسم ہے. تیسری منزل پہ واقع مچھلیوں کی گیلری میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے ساحل کے قریب سے ملنے والی ایک ویل شارک مچھلی نمائش کے لیے رکھی گئی ہے. ویل شارک دنیا کی تمام مچھلیوں میں سب سے بڑی مچھلی ہے اور اس کے میوزیم میں موجود مچھلی کی لمبائی 40 فٹ اور پکڑے جانے کے وقت اس کا وزن 16 ٹن تھا اور اسے اقوام متحدہ کے تعاون سے محفوظ کیا گیا ہے. میوزیم سے باہر نکلیں تو ایک اور عجوبہ باغیچے میں آپ کا منتظر ہوتا ہے. یہ بلوچی تھیرم نامی ایک جانور کا دیوکل مجسمہ ہے جو در حقیقت گینڈے کے ایک معدوم ہو چکی نسل تھی. اس کے فوسل سنس 1908 میں صوبہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بھٹی سے دریافت ہوئے تھے، اس لیے ان جانوروں کو بلوچی تھیرم کا نام دیا گیا ہے. یہ ہمارے کرۂ ارض پہ چلنے والے سب سے بڑے ممالیہ جانوروں میں سے ایک تھا. اس کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کو یک اپنا آپ کسی ہونے کا جیسا معلوم ہونے لگتا ہے. یہ پورا میوزیم بلا شبہ تاریخی خزانوں کا ایک صندوق ہے. اس کے آس پاس لوک ورثہ میوزیم اور یادگار پاکستان بھی موجود ہیں جو دیکھنے کے لائق جگہ ہیں. اب آپ اس کے بعد آخری منزل شادرہ کی طرف جا رہے ہیں. دوپہر 3 بج چکے ہوں گے. اسلام آباد کے شہر سے تھوڑا ہی باہر قائد اعظم یونیورسٹی سے کچھ آگے شادرہ کا مقام ہے. یہاں تک آنے کے لیے جب آپ مرکزی سڑک سے اندر کی جانب مڑتے ہیں تو سڑک کچھ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد سے تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یہاں پہنچا جا سکتا ہے. یہاں خوبصورت اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی ہے جس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے آپ کا استقبال کرتے ہیں. اس پرفضا مقام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کچھ کھانا پینا چاہیں تو ریسٹورنٹ اور اسٹال مالکان اپنی میزیں، کرسیاں اور چارپائیاں بہتے ہوئے چشموں کے عین وسط میں لگا رکھی ہیں جن سے ریفریشمنٹ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے.
شاہدرہ کے مقام پر آپ چلتے چلتے پہاڑوں میں جتنا بھی دور نکلنا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر لوگ صرف بہتے چشموں کی وجہ سے آتے ہیں جو تقریباً سارا سال جاری رہتے ہیں۔ چونکہ سردیوں کی وجہ سے آج کل سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، چنانچہ ہم نے بھی جلدی جلدی چائے، پکوڑے اور چپس آرڈر کیے، جس سے ہم نے اسلام آباد کے سیرگاہوں کے اپنے اس مختصر تفریح سے بھرپور دورے کا اختتام کیا۔ اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں بہت ساری جگہیں ہیں، اور راول لیک بھی جا سکتے ہیں آپ، منال ریسٹورنٹ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کے علاوہ پیس وہا بھی جا سکتے ہیں، اور دامنیکو بھی ہے، میوزیم تو آپ دیکھ چکے ہیں سارا۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو اور بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اسلام آباد جانے کے لیے یہ سب چیزیں میرے خیال سے کافی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی سردیوں کی چھٹیاں اسلام آباد سے شروع کریں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگلی منزل ہماری کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا۔ عدنان رؤف راجپوت کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔